حضرات محترم، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ میں سفر کے ارادے سے جا رہا تھا۔ گزرتے گزرتے ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس گھر کے دروازے سے آواز آ رہی تھی۔ میری اچانک نظر چلی گئی۔ جب میری اچانک نظر چلی گئی، میں ماجرا کیا دیکھتا ہوں؟ ماجرا یہ دیکھتا ہوں، ایک بچے کو اس کی ماں بہت زور سے مار رہی ہے۔ بچہ رو رہا ہے اور ماں مار رہی ہے۔ مارتے ہوئے ماں کہتی، دفع ہو جا میری دہلیز سے، میرے گھر سے نکل جا۔ بچے نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ بچہ اٹھ کے گھر سے نکلا۔ ذہن میں یہ سوچ رہا ہے، میں جاؤں گا کسی ہوٹل پہ کام کروں گا، برتن دھوؤں گا، دھو کے مجھے کھانا بھی مل جائے گا، رہائش بھی مل جائے گی، پیسے بھی مل جائیں گے، اپنی سکون والی زندگی گزاروں گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بچہ چلتا چلتا گلی کی کونے پہ جا کے ٹھہر گیا۔ ٹھہر کے پھر سوچنے لگا، یار بات تو واقعی ہی سچ ہے، میں گھر سے نکل جاؤں گا، ماں کو چھوڑ دوں گا، مجھے رہائش بھی مل جائے گی، ہوٹل پہ کام بھی کر لوں گا، برتن بھی دھو لوں گا، لوگ کھانا بھی دے دیں گے، پھر پیسے بھی دے دیں گے، رہنے کے لیے چھت بھی مل جائے گی، مگر ماں باپ والی دہلیز جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بچے نے واپس اپنا رخ اپنے ماں کی گھر کی طرف کیا۔ تھکا ہوا تھا، ہارا ہوا تھا، تھکا ہوا جا کے اپنے گھر کے باہر بیٹھ گیا، چوکھٹ پہ بیٹھ گیا، دروازہ کھٹکایا نہیں، باہر بیٹھ گیا۔ جب باہر بیٹھا تو ماں نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا۔ ماں نے پھر بیٹے کو ٹھوکر لگائی، ٹھوکر لگا کے کہنے لگی، تو گیا نہیں میرے در سے، تجھے میں نے کہا نہیں تو چلا جا۔ بیٹے نے نافرمانی کی تھی، ماں کا دل دکھا تھا، ماں نے مارا تھا اور گھر سے نکال دیا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں نے سوچا تھا میں گھر سے نکل جاتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں، کہیں جا کے ہوٹل پہ کام کر لوں گا، کہیں جا کے برتن دھو لوں گا، جا کے تنخواہ مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، کھانا مجھے مل جائے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں نے کہا پھر واپس کیوں آیا؟ کہنے لگا، ماں مجھے رہائش بھی مل سکتی تھی، مجھے کھانا بھی مل سکتا تھا، کام بھی مل سکتا تھا، مگر میں پوری دنیا گھوم لیتا، پوری دنیا میں تیری جیسی چوکھٹ نہ ملتی، پوری دنیا مجھ سے پیار کرتی، جتنا پیار تو مجھے کرتی ہے اتنا پیار مجھے کوئی نہ دے سکتا۔ کائنات کے اندر لوگ مجھے پیسے بھی دے دیتے، لوگ مجھے رہائش بھی دے دیتے، کھانا بھی دے دیتے، مگر ماں جو تو مجھے پیار کرتی ہے، کائنات کے اندر کوئی بھی اتنا پیار مجھ سے نہیں کر سکتا۔ بچے نے اتنی بات کی تو ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ماں نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے ماں نے کہا، بیٹا تو اتنا مجھ سے پیار کرتا ہے، میں بھی بہت پیار کرتی ہوں، بس اس لیے تجھے ڈانٹا ہے، اس لیے گھر سے نکالا ہے، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میرا دل دکھایا۔ ماں کے دروازے پہ انسان بندہ بیٹا آ کے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، ماں سے معافی مانگتا ہے۔ ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، ماں معاف کر دیتی۔ آپ نے جتنی مرضی ماں کو تکلیف پہنچائی ہو، جتنا مرضی تشدد کیا ہو، جتنا مرضی ماں کو تنگ کیا ہو، پھر بھی تھوڑی دیر بعد ماں راضی ہو جاتی ہے۔ ماں کہتی ہے، یہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، یہ تو ایک ماں اور بچے کا واقعہ تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے انسان سے، اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اتنا محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ رب العزت انسان سے محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان زمین سے لے کے عرش معلیٰ تک گناہوں سے بھر دے، مشرق سے لے کے شمال تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری کائنات، پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے، انسان دن سے لے کے رات تک، رات سے لے کے دن تک، صبح شام گناہ کرتا رہے، اپنی جوانی گناہوں میں گزار دے، اپنا لڑکپن گناہوں میں گزار دے، اپنا بڑھاپا گناہوں میں گزار دے، آخری وقت انسان کا ہو، انسان اس وقت ہی سوچ لے، اس وقت ہی اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو، اپنے آپ کے اوپر شرمندہ ہو، اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے، آ کے سر جھکائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے التجا کرے، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے،
یا اللہ میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، یا اللہ مگر تو تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بادشاہ ہے، تو رؤوف الرحیم ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب انسان پوری زندگی گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی چوکھٹ پہ آ کے اپنا سر جھکا لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے خوف الہی سے ایک اتھرو بھی نکال لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے پیار میں، بڑے احسن انداز میں، بڑی محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے منتخب ہے، انسان سے بات کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ رب العزت نے ادھر مومن کا نام نہیں لیا، اللہ رب العزت نے کافر کا نام نہیں لیا، اللہ رب العزت نے انسان کا نام لیا۔ اس میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں، اس میں عیسائی بھی آ جاتے ہیں، سکھ بھی آ جاتے ہیں، یہودی بھی آ جاتے ہیں، انگریز بھی آ جاتے ہیں، بنگالی بھی آ جاتے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سارے انسان اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کہاں چلا گیا، کہاں غافل ہو گیا؟ پیدا کرنے والا میں ہوں، تیری ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھنے والا تجھے میں ہوں، آنکھیں عطا کرنے والا میں ہوں، زبان عطا کرنے والا میں ہوں، کان عطا کرنے والا میں ہوں، دھڑکنے کے لیے دل تجھے میں نے دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں میں نے تجھے دی ہے، بولنے کے لیے زبان میں نے دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ میں نے تجھے دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں میں نے تجھے دیے ہیں، پھر کہاں چلا گیا؟ کس کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے؟ کس کے دروازے پہ جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت انسان سے کہتے ہیں انسان میری طرف آ، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں قہار ہوں، میں وہاب ہوں، میں رزاق ہوں، میں فتاح ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آؤ میری طرف آؤ۔ اس لیے پھر جو انسان پوری زندگی گناہ کرتا ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اسے ایسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جیسے ابھی ماں نے جنا ہو۔ اللہ رب العزت اس طرح انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی اور